الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي قوم يكتفي رجالهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله عليهم حجارة من سجيل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي من الظالمين ببعيد وفي رواية عنه عليه السلام لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة أدبار الرجال كما استحلوا أدبار النساء فتصيب طوائف من هذه الأمة حجارة من ربك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بآواز بلند محبت ذوق اور شوق کے ساتھ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی نہ دیکھ اس کے دیر گیری کو کہ سخت ہے انتقام اس کا خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ میرے معزز محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج 15 جنوری 2021 جمعہ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اس کا وہ مکروہ عمل جس کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کا ایک نہیں بلکہ 5 عذاب بیک دفعہ نازل ہوئے۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اما سارہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے اپنے نورانی فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب وہ فرشتے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تو شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام طبی طور پر تھوڑے گھبرا گئے۔ پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ آپ نے جو کھانا تیار کیا ہے ہمارے لیے ہم اسے نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، اور ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہارے آنے کا کوئی اور بڑا مقصد ہے، تم کسی اور پلان کے تحت آئے ہو، تم کوئی اور عظیم پروگرام لے کر آئے ہو۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اے اللہ کے فرشتوں یہ بتاؤ کہ تمہارا بڑا مقصد کیا ہے آنے کا۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم لوط، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے قوم لوط کی طرف بھیجا ہے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائیں، تہ بتہ پتھر برسائیں، نوکیرے پتھر ان کے اوپر برسائیں، اور ہر پتھر پر جس کو جا کر لگے گا اس کا نام اور نشان اس پتھر کے اوپر موجود ہوگا۔ آخر وہ کون سا جرم تھا جو یہ قوم لوط کرتی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے
فرعون گزرا ہے، باقی کافر بادشاہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا تو کہتے تھے، لیکن کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ اپنے آپ کو رب کہے، اپنے آپ کو خدا کہے۔ فرعون وہ کافر تھا کہ جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سب سے بڑے کافر کو بھی جو سزا دی وہ ایک سزا دی کہ اس کو پانی کے اندر غرق کیا، ڈبویا، پانی کے اندر اس کو مارا اور پھر دوبارہ پانی نے اس کو کنارے پر پھینک دیا عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ لیکن یہ وہ قوم تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب اکٹھے نازل کیے۔ میں آگے چل کے اس کی تفسیر ذکر کروں گا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، یہ اپنی نفسانی خواہش کو لڑکوں اور مردوں سے پورا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ایک ہی عمل نہیں تھا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اس قوم سے كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو بہت سے خبیث کام کرتی تھی، گندے کام کرتی تھی۔ تفسیر میں لکھا گیا ہے، مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلی قوم جو جس نے داڑھی موڑنا شروع کی وہ قوم لوط تھی۔ اس سے پہلے لوگ داڑھی نہیں مونڈا کرتے تھے۔ سب سے پہلی قوم جس نے داڑھی موڑنے کی ابتدا کی وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ دوسرا یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے برے کاموں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ کبوتر بازی کیا کرتے تھے، کبوتر بڑھانا، کبوتر بازی، ہر وقت کبوتروں کے پیچھے، یہ بھی اس قوم کے برے اعمال میں سے ایک عمل تھا۔ اور ایک عمل یہ تھا ان کے برے اعمال میں سے کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، بڑی بڑی مونچھیں۔ اور سب سے بڑا برا عمل اس قوم کا یہ تھا کہ وہ ہم جنس پرست تھی، مردوں اور لڑکوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، دعوت دی، لیکن کوئی بھی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا سوائے ان کی بیٹیوں کے، حتیٰ کہ جو بیوی تھی وہ بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے عذاب کا فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نورانی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان کا دل تنگ ہو گیا کہ یہ میرے مہمان آئے ہیں میرے گھر اور میری قوم ایسی گندی عادتوں میں مبتلا ہے کہ وہ مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں پریشان کرے گی۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ آج کا دن تو بہت مشکل دن ہے، میری عزت اور بےعزتی کا سوال ہے، میں اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، میرے مہمان میرے سامنے رسوا ہو جائیں گے۔ پریشان ہونے لگے بہت زیادہ، اور بیوی بھی چونکہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، اس نے فوراً جا کر کافروں کو بتا دیا کہ جس کام کے شوق میں تم رہتے ہو تمہارے
علیہ السلام کے گھر کا دروازہ تک توڑ دیا. دروازہ توڑ کر جب اندر پہنچے تو وہ جو مہمان آئے تھے وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تھے, اور یہ قوم بھی پہنچ آئی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ان کی پہلی دفعہ نہیں تھی, اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے, اس سے پہلے بھی وہ گندے کام کرتے تھے. تو اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے, اللہ کے نبی نے انہیں کہا قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ, اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں, تمہارے قوم کے سردار ان سے نکاح کرنے, شادی کرنے, اپنی نفسانی خواہش کو جو اللہ نے حلال راستہ رکھا ہوا ہے اس سے پورا کریں. اور دوسرا یہ بھی اس کی تفسیر آتی ہے, یا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہا, یا انہوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی امت ہوتی ہے وہ اپنی امت کی عورتیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں, اور نبی ان کے روحانی باپ ہوتے ہیں, اور نبی کی گھر والیاں ان کے ماں کے درجے میں ہوتی ہیں. جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, کہ ایمان والوں کو, مومنین کو نبی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس کی قرات میں یہ وہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ, اور نبی امت کے لیے, امت کے افراد کے لیے بمنزلہ روحانی باپ کے ہوتے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, تم ان سے نکاح کرو, شادی کرو جو نبیوں کی سنت ہے, اور تم اپنی نفسانی خواہش کو ان سے پورا کرو شادی کے بعد. تو وہ اتنے ہٹ درب تھے, اتنے ضدی تھے, اتنے ہٹ حرام تھے, اور اتنی وہ گندگی میں مبتلا تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا پیار سے سمجھایا. پہلے یہ بھی فرمایا, پھر کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي, پھر کہا کہ میرے مہمانوں کے بارے مجھے رسوا نہ کرو مہمانوں کے معاملے میں. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ, کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار بندہ نہیں ہے, بھلا بندہ نہیں ہے جو ان باقیوں کو بھی برے کاموں سے روکے. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ, وہ قوم والے سارے کے سارے یہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی شوق نہیں ہے ہمیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں. اتنے مطلب ان کے ذہنوں پر یہ بھوت سوار تھا گناہ کا کہ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ, حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے دعا کی کاش آج میرے پاس قوت طاقت ہوتی, یا میرا مضبوط قبیلہ کنبہ, میرے پاس کوئی مضبوط لوگ ہوتے, میرے دوست ہوتے مضبوط, تو آج میں اس قوم کا مقابلہ کرتا. لیکن حضرت لوط علیہ السلام خود مہاجر تھے, ہجرت کر کے یہاں آئے تھے, ان کے قوم کے افراد یہاں پر کوئی نہیں رہتے تھے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, کوئی دوست احباب نہیں تھے مضبوط جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہونے لگے جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اتنے پریشان ہو رہے ہیں ہمارے بارے میں. تو ان سے رہا نہ گیا, تو فرشتے کہنے لگے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم الغیب ذات صرف کس کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, لیکن پہلے انہیں پتا نہیں تھا. پھر فرشتوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک, اے پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام ہم انسان نہیں ہیں, ہم تو انسانی شکل میں ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور دستور ہے, جو قوم جس
فرشتے ہیں، پھر آئے نا فرشتہ اپنی اصل شکل میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا. حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسے کریں. پہلے فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام جب پر مارا جتنے کے جتنے لوگ وہاں تھے سب کے سب اندھے ہو گئے، سب کی نظر چلی گئی. پھر حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ فاسری بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد، کہ آپ جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے گھر والے جو ایمان لائے ان کو لے کر راتوں رات آپ اس بستی سے نکل جائیں، دور نکل جائیں. اللہ تعالیٰ نے مسافت کی لپیٹ دی، جلدی ان کا سفر طے ہو گیا. تو کہا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں، لیکن آپ کی بیوی وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گی، اس لیے کہ وہ کافروں کی مدد کرتی تھی، کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس نے یہ خبر کافروں کو دی تھی کہ ہمارے گھر لڑکی آئے ہوئے ہیں. فرمایا آپ کی بیوی پر بھی عذاب نازل ہوگا، تو آپ جائیں اور پیچھے مڑ کر بھی کوئی نہ دیکھے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو وہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے گا. یہ بھی یاد ہے تفسیر میں کہ بیوی صاحب تھوڑا چلی، لیکن جب قوم پر دھماکے کی آواز آئی تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو بھی آگے پتھر لگا، وہ بھی مر گیا. تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کے نکلیں. ابھی بات چل ہی رہی تھی لوط علیہ السلام سے فرشتوں کی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان پر عذاب کب آئے گا؟ فرشتوں نے کہا جی صبح کے وقت ان پر عذاب آ جائے گا. آپ ابھی نکلیں اپنے ماننے والوں کو لے کر تو صبح سویرے ان پر عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام اتنے ان سے تنگ تھے، اتنے تنگ تھے، آپ اتنا سا دعوت دی سمجھایا لیکن پھر بھی باز نہیں آتے تھے. تو لوط علیہ السلام اتنے تنگ تھے، فرشتوں کو کہنے لگے الیس الصبح بقریب، فرشتوں کو کہنے لگے کہ صبح کے وقت عذاب ہے کہ صبح تو بہت دور ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر الیس الصبح بقریب، صبح کیا قریب نہیں ہے، رات ہو گئی ہے، بس آپ نکلیں تو صبح ہو جائے گی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت لوط علیہ السلام بستی کو چھوڑ کے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے عذاب کا فیصلہ ان پر آیا، ہمارا عذاب آ گیا. میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ کسی قوم پر اللہ نے اتنے عذاب اکٹھے نازل نہیں کیے جتنی اس بے حیا، بے غیرت، بے شرم قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے. 5 عذاب آئے ان پر، 5 عذاب اکٹھے. سب سے پہلے یہ ہوا کہ زلزلہ آیا زور کا. جب زلزلہ آیا سب کچھ ہل کر رہ گیا. زلزلے کے بعد پھر فرشتے نے چیخ ماری زور سے، اور اتنی اس میں آواز تھی کہ جتنی یہ گڑ گڑ کی آواز آتی ہے نا بجلیوں کی آواز، بجلی کڑکنے کی، یہ ساری بجلیوں کی آواز اس ایک آواز میں جمع تھی. اب ایک ہی دفعہ آسمان گھڑکتا ہے، کبھی زور سے تو بندہ ہل کے رہ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے بندہ. تو ساری بجلی کی کڑکوں کی آواز فرشتے کی آواز میں موجود تھی. فرشتے نے چیخ ماری. پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوئی آسمان سے، اور پتھر بھی ایسے نوکیلے پتھر تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسومۃ، ان کے اوپر نشان لگے. وہ نشان سے تھے کہ فلاں کو جا کے لگے تھے، فلاں کو جا کر لگے. پتھروں کی بارش ہوئی. پھر اس کے بعد فرشتے نے ایسا کیا کہ اس بستی کو ایسے پر مارا تو بستی کو ایسے اٹھا کر لے گیا. اور یہ آتا ہے کہ اتنا بلندی پر لے گیا کہ آسمان کے پہلے آسمان کے فرشتوں نے بھی اس دن ان کے گدھوں کی، ان کے مرغوں کی، مرغیوں کی، انسانوں کی چیخوں کی آوازیں انہوں نے پہلے آسمان پر سنی. اور پھر فرشتوں نے فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو اس کے اوپر کو نیچے کر دیا. تو اس بستی کو فرشتے ایسے اوپر لے کر کے ایسے بلندی پر لے کر ایسے زور سے نیچے اٹھا کر پٹخ کر زمین پر مارا، اس کو زمین پر پٹخ دیا. تو ایسے پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں اس کا کہ وما ہی من الظالمین ببعید، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ بستیاں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے یہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ اردن میں واقع ہے. کون جگہ واقع ہے؟ اردن میں ہے یہ جگہ، ابھی بھی موجود ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس کا مختصر سا. تو یہ اردن کا علاقہ جہاں پر یہ بستیاں تھیں، مکہ والے جو لوگ تھے، مکہ کے کافر، یہ تجارت کرتے تھے. تجارت کرنے کے لیے یہ شام جاتے تھے. جب شام جاتے تھے تو راستے میں یہ بستیاں ان کو پڑتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راستے میں گزرتے ہو تو یہ بستیاں جو ظالم لوگ
اور میرے اور آپ کے پیغمبر پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سیکون فی آخر امتی قوم یکتفی رجالہم بالرجال، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے بھی آخر میں کچھ لوگ آئیں گے، خبیث لوگ آئیں گے، گندے لوگ آئیں گے، میری امت میں بھی ایسے گندے لوگ پیدا ہوں گے جو کیا کریں گے، یکتفی رجالہم بالرجال، جو مرد مردوں پر اکتفا کریں گے، مرد مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش پوری کریں گے، وَنِسَاؤُهُمْ بِالنِّسَاءِ، عورتیں عورتوں سے اپنی ضرورت پوری کریں گی، عورتیں عورتوں سے اپنی نفسانی خواہش پوری کریں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم اس دور کو دیکھو فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْتَقِبُوا عَذَابَ قَوْمِ لُوط، تو پھر تم بھی انتظار کرو اس عذاب کا جو قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے، تو پھر تم پر بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے وہ پتھر برسائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہیں، بدلے نہیں ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی ہے کہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ بستیاں کافروں کی ذاتوں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صاحب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، لا تذهب الليالي والايام حتى تستحل هذه الامه، دن اور رات گزرتے رہیں گے یہاں تک کہ ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ تستحل هذه الامه ادبار الرجال، کہ اس امت کے لوگ مردوں کے پچھلے حصوں کو حلال سمجھنے لگیں گے، مردوں کی شرمگاہوں کو حلال سمجھنے لگ جائیں گے، كما استحلوا ادبار النساء، جنہوں جس طرح وہ عورتوں کی شرمگاہوں کو، بڑی پیشاب والی جگہوں کو حلال سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یعنی ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اس گناہ کو ایسے کریں گے گویا کہ اس گناہ سمجھیں گے ہی نہیں، اس کو حلال سمجھیں گے۔ یہ چاہے مرد سے ہو، چاہے عورت سے ہو، چاہے بیوی سے ہو، گناہ گناہ ہے، ہر حال میں گناہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پھر اس وقت کیا ہوگا، فَتُصِيبُ طَوَائِفَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ حِجَارَةً مِنْ رَبِّكَ، جو بھی میری امت کا گروہ اس کام میں مبتلا ہوگا، باز نہیں آئے گا، توبہ استغفار نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں اس گناہ کو، تو اس پر بھی پھر آسمان سے پتھر اللہ تعالیٰ برسائیں گے، اس پر بھی پتھروں کا عذاب نازل ہوگا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو جگہ قوم لوط جس پر عذاب آیا، یہ اردن میں واقع ہے، اور جب عذاب فرشتوں نے زور سے بستی کو زمین پہ مارا تو اتنے زور سے مارا، آپ کو پتہ ہے جتنی چیز زمین پر زور سے لگتی ہے نا، اتنا ہی زیادہ زمین پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ ہلکی سی گیند مارے نا مٹی پر، فرش پر زیادہ سامنے پتہ نہیں چلتا، فرش سے چھت سے چیز پھینکے ایک وزنی چیز تو پھر آپ کو نظر آئے گا اثر اس کا، لیکن مٹی پر جلدی اثر نظر نرم ہوتی ہے، گیند مارے ہلکی سی تو چھوٹا سا نشان پڑے گا، ٹھیک ہے، کوئی بڑا سا اتنا بال پھینکے بڑا، کوئی لو ایسا پھینکے تو آپ بدلے گا بڑا نشان پڑ جائے گا، کھڑا بڑا بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتوں نے بھی، عذاب والے فرشتوں نے اتنا زور سے اس بستی، 4 بستیاں تھیں، کتنی بستیاں تھیں؟ 4 بستیاں تھیں، بڑی بڑی، سب سے بڑی بستی کا نام صدوم تھا، تو اتنے زور سے اس کو نیچے مارا کہ یہ جگہ پوری دنیا پر سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچے، سب سے پوری دنیا میں جو سطح سمندر سے نیچی جگہ ہے نا، وہ یہ قوم لوط والی جگہ ہے، اور اس نیچے مارنے کی وجہ سے وہاں پر پانی پیدا ہو گیا، اور وہ پانی ایک چھوٹے سے سمندر کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کی لمبائی جو ہے 82 کلومیٹر ہے، اور اس کی چوڑائی 18 کلومیٹر ہے، اور اس میں باقی سمندروں کی بنسبت 8 گنا نمک زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ اگر اس کے اوپر تیرتا ہے نا تو ڈوبتا نہیں ہے اس میں، اور اتنا زہریلا پانی ہے، اتنا زہریلا کہ جو پانی کے جانور ہیں وہ بھی اس میں نہیں رہ سکتے، مچھلی پانی میں رہتی ہے نا، اس سمندر میں وہ بھی مر جاتی ہے، اتنا زہریلا ہے، اور آج بھی یہ موجود ہے اردن کے علاقے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس کو عبرت کی جگہ بنایا ہے کہ جو بھی لوگ یہاں سے گزرے ہیں اس کو دیکھیں. آج کل تو جدید دور ہے، ہر چیز انسان دیکھ سکتا ہے، تو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایسی سزا دی. تو میرے محترم سامعین، آخری بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اسی سے یہ بھی آتا ہے. دیکھیں یہ گناہوں میں کیوں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور گناہوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیے، اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا. اگر آج بھی ہم قرآن کو، حدیث کو، اللہ کے نبی کے طریقوں مضبوطی سے پکڑ لیں تو گناہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے اور ہم گناہوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے. دیکھیں خاص کر یہ بے حیائی والا گناہ، زنا، لواطت، بدکاری، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا اور گناہ آسان ہو گیا. جو نکاح ہے، شادی ہے، وہ مشکل ہو گیا. لاکھوں روپیہ لگاؤ تب جا کے شادی ہوتی ہے. اس دور میں تب جا کر شادی ہوتی ہے. اور گناہ کیا ہے؟ 500,000 روپے کا گناہ ہو جاتا ہے. یہ حال ہے اس امت کا. جو جائز راستے ہیں وہ مشکل بنا دیے اور جو گناہ ہیں وہ آسان بنا دیے. اس لیے گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے. پھر دوسری وجہ یہ ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں نماز کا کہو، جب 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھے ان کو سزا بھی دو. ٹھیک ہے، ہم میں سے کون کرتا ہے؟ اور پھر فرمایا حضور نے وَتَفَرَّقُوا مَضَاجِعَهُمْ. یہ اگلی بات نہیں پتہ ہر کسی کو، اس لیے میں نے یہ زور سے بولا ہے وَتَفَرَّقُوا مَضَاجِعَهُمْ. حضور نے فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر بھی الگ کر دو. سکی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک رضائی میں نہیں سو سکتی 10 سال کی عمر کے بعد شرعاً. سکا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں سو سکتا 10 سال کی عمر کے بعد ایک چرپائی پر، ایک رضائی میں. سکے بہن بھائی آپس میں 10 سال کی عمر کے بعد شرعاً ایک رضائی میں نہیں سو سکتے. سکے 2 بھائی آپس میں ایک جگہ پر ایک رضائی میں نہیں سو سکتے شرعاً. ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں اس سے، جیسے ہوتا ہے بس کہتے ٹھیک ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَتَفَرَّقُوا مَضَاجِعَهُمْ. 10 سال کی عمر میں ان کے بستر بھی الگ کرو اپنے بچوں کے، بچیوں کے. جو لاڈ پیار میں مائیں اپنے بڑے بڑے بچوں کو اپنے پاس سلا دیتی ہے کہ میرے بغیر کو نیند ہی نہیں آتی ہے، اور باپ کہتا ہے کہ میرے بغیر کو نیند ہی نہیں آتی ہے، تو یہ گناہ ہے، شرعاً ناجائز ہے. اسی سے پھر کئی پھر مسئلے بنتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. تو پہلی بندہ اس پر عمل کرے حدیث پاک پڑھو تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے. لوگ سو جاتے ہیں کہ مستری مزدور آئے ہوتے ہیں، کہیں رہتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، باقی کئی بندہ ہوتے ہیں بعد کٹھے 2-3 دن سو جاتے ہیں کہ بستر میں. بے شک ان کو جتنے پکے ہوں، یہ دین یہ نہیں کہتا کہ مطلب میں بہت پکا ہوں مجھ سے گناہ نہیں ہوتا. شیطان جو ہے وہ ایسا انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. وہ خود انسان کو پھر گناہ پر لگا دیتا ہے، بے شک اتنا بندہ بزرگ بنا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے قرآن سنت کے مطابق کہا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور سب کے لیے گناہوں سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائی وہ سنتے ادا فرما رہے ہیں. خیر مجھے بتا خیر